کوئی ایک پولنگ اسٹیشن ایم کیو ایم نے نہیں جیتا 5,500 میں سے، اور اس پارٹی کو جس کا دہشت گردی کا ایک پورا کیریئر ہے، جس نے بھی اس کو مسلط کیا اس نے دہشت گردی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ پاکستان دوستی نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان دشمنی ہے، یہ کراچی دشمنی ہے، یہ سندھ دشمنی ہے، یہ عوام دشمنی ہے۔ کوئی دوست ملک، کوئی دشمن ملک ہمارا کیا ٹھٹا اڑا رہا ہے، تو یہ مذاق ہم خود کیوں بنواتے، عوام کی رائے کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کل یوم سیاہ ہوگا، ویسے تو پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے، اور اسپیشلی کراچی شہر میں ہم جو ہے وہ بہت سینکڑوں مقامات پر احتجاج کریں گے، ہم عدالتی جنگ بھی لڑیں گے، قانونی طور پر اپنی تمام تر چیزیں بھی پوری کریں گے انشاءاللہ، اور اس شہر کے لوگوں کو اس طرح یرغمال نہیں ہونے دیں گے، دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ جن کو مسلط کیا گیا ہے ان کا تسلط قبول نہیں کریں گے، ان کی حیثیت ووٹ میں ظاہر ہو گئی ہے، لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، تو ہم ان کو قبول نہیں کریں گے۔ اب جو تماشا چل رہا ہے اس وقت، تو اس سے تو بہت واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جوڑ توڑ کر کے جو حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کمپنی تو اب نہیں چل سکتی، اور اس کمپنی نے بہت نقصان پہنچا دیا۔ پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیں تباہ و برباد کر دیا پوری معیشت کو، پورے نظام کو تلپٹ کر دیا۔ اب خاص طریقے سے ان کو مسلط کرنے کے لیے جس طرح جال سازی کی گئی ہے، اور جال سازی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ تو طاقت کے زور پر آپ نے نتیجہ دے دیا، بس یہ لو، پورا الیکشن، اس کی مہم، لوگوں کی رائے سب ایک طرف، اور آپ کا آرو کا لکھا ہوا نتیجہ ایک طرف، لکھے ہوئے نتیجے آرو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی واضح بات ہے، جماعت اسلامی کے ووٹ کراچی شہر میں 8 لاکھ ہیں، اور ایم کیو ایم کے ووٹ کراچی شہر میں سارے ٹھپوں، اور پہلے سے بیلٹ پیپر دیے تھے تو جہاں جہاں انہوں نے قبضے کر لیے اور انہوں نے بیلٹ بکس میں ڈال دیے قبضہ کر کے، گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نکال کے، خواتین کے بوتھ میں گھس کے، یہ ساری کارروائی ان کے بڑے بڑے جغادریوں نے کی ہے، جو لیکچر دے رہے ہیں بعد میں اور جشن منا رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود ان کے ووٹ 1,62,000 ہیں فارم 45 کے مطابق، تو 8 لاکھ والے کو 1 سیٹ، اور 1,62,000 چلو 2.25 لاکھ لگا لو، جال سازی سمیت، ٹھپوں سمیت، قبضوں سمیت، اور ان کو جو ہے وہ صوبائی کی 25، قومی کی 15 سیٹیں دے دی گئی ہیں۔ اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ تو ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے گئے، بالکل ٹھیک کہا کسی نے کہ اگر پورے پاکستان سے کھڑے ہوتے تو 2/3 سے زیادہ اکثریت مل جاتی، اور اگر پاکستان سے باہر کے بھی اگر امکانات ہوتے تو وہاں سے بھی اکثریت ملنا شروع ہو جاتی۔ تو بھائی یہ کیا طریقہ ہے، کیا تماشا ہے؟ ایک پٹی ہوئی پارٹی جس کو کراچی کے لوگوں نے کلیتاً مسترد کر دیا، اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اگر 5 بڑی پارٹیاں تھیں تو وہ 6 نمبر پہ، 6 بڑی پارٹیاں تھیں تو وہ 7ویں نمبر پہ، ووٹ لوگوں نے ڈالے نہیں، 12 ووٹ، 15 ووٹ، 40 ووٹ، دوسرے کے 300، 200، 500 نکل رہے ہیں، ان کے 30 نکل رہے ہیں، 35 نکل رہے ہیں۔ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن ایم کیو ایم نے نہیں جیتا 5,500 میں سے، اور اس پارٹی کو جس کا دہشت گردی کا ایک پورا کیریئر ہے، جس نے بھی اس کو مسلط کیا اس نے دہشت گردی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ پاکستان دوستی نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان دشمنی ہے، یہ کراچی دشمنی ہے، یہ سندھ دشمنی ہے، یہ عوام دشمنی ہے، یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ اور اب تو پورے پاکستان میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ تماشا کیا ہے۔ جن کے ساتھ پوری ارینجمنٹ کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے تھے وہ خود بھی بلک گئے ہیں، وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے۔ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے لوگوں کو، اور اس پورے جمہوری پروسیس کو جس طرح کچلا گیا ہے یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کراچی میں یہاں موجود ہوں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے تمام چیزوں کو دیکھا ہے تماشا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے جتنے بھی نتائج ہیں ان کو کالعدم قرار دے کے اس کو ایک فورنزک ہونا چاہیے فارم 45 کے مطابق۔ اب جعلی فارم 45 بھی بنائے جا رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ 1,000 اس میں فرق نظر آ جائیں گے ان کی جال سازی میں، اس لیے کہ انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ آ کر اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس نتیجہ آ گیا، بادشاہ سلامت، قبول کریں آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے، چلاتے رہیں مہم، دیتے رہیں لوگ ووٹ، نتیجہ تو وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عوام نے نکل کر اس پوری منصوبہ سازی کو ناکام کر دیا ہے۔ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام کے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، جہاں بھی ہے، چاہے کے پی میں ہے، چاہے پنجاب میں ہے، چاہے سندھ میں ہے، بلوچستان میں۔ جو عوام کا فیصلہ ہے وہ قبول کرو، جو آئین اور قانون ہے اس کو مانو، جو دستور ہے اس کی پابندی کرو۔ ہر ادارے کو جس کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے،
ایک دوسرے کے معاملات میں جب دخیل ہوں گے تو یہی فساد ہوگا, یہی انتشار ہوگا. اب قوم کی اس وقت کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, آگے کے چیلنجز ہیں, ہزاروں ارب روپے کا قرضہ ہے, پوری دنیا سے بات کرنی ہے, خارجہ پالیسیوں کا معاملہ ہے, داخلی حالات صحیح نہیں ہیں. ایسے میں ایک ایسی حکومت لا کر مسلط کر دی جائے کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اور ایسی پارٹیاں جن کا دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ ہو, بھتہ خوری, دہشت گردی, فیکٹریوں میں لوگوں کو جلانا, ان سارے کے سارے لوگوں کو دھل دھلا کے سامنے لا کر مسلط کر دو. یہ عوام سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ یہ پاکستان سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ کیا تماشا ہے یہ؟ اور اسی طرح یہاں پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ہاتھ دھوئے, 15 اگر دے دیں کراچی میں ایم کیو ایم کو تو 7 دے دیں پی پی کو. ارے بھائی ووٹ بھی تو لینے پڑتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح سے انٹیریئر سندھ میں جو کچھ کیا ہے, کل جو ہے وہ ایک بہت بڑا احتجاج حیدرآباد میں ہو رہا ہے, انہوں نے دعوت دی ہے جی ڈی اے میں, انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے. وہاں تو قبضے اور نکال دیا لوگوں کو, بس کرتے رہیں جو کرنا ہے. کوئی 1.5 لاکھ ووٹ لے کے جیت رہا ہے, کوئی 2 لاکھ ووٹ لے کے جیت رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کراچی میں جن کو جو ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکے, ان کا حال یہ ہے کہ ان کو 1,88,000, 70,000, 75,000. اچھا, جعلی قسم کے لوگ یہ سارا کام کرنے کے بعد قوم کو ہم معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں. او بھائی ووٹ تو لے لے پہلے, ایک پولنگ اسٹیشن جیتے نہیں ہو اور باتیں تمہاری دیکھو کیسی ہیں. تو اس طرح کے مخلوق کو جو ہے مسلط کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ہم اپنے جتنی بھی سیٹیں ہیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے کہا جناب آپ اسی پہ جائیے, اب ہم اسی پہ جا رہے ہیں, ہم پیچھا تو نہیں چھوڑیں گے, اور احتجاج کا حق رکھتے ہیں. کل شہر کراچی میں یوم سیاہ منائیں گے اس جال سازی کے خلاف, اور سینکڑوں مظاہرے کریں گے ہم اس شہر میں. یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے کہ اس غیر قانونی عمل کو ہم ایکسپوز کریں, اور اس میں جو سازش ہوئی ہے پورے پاکستان کے خلاف اس کو بے نقاب کریں. یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ عوام کی رائے کو کچل کر, یہ پاکستان سے محبت نہیں ہے اور اس کو دنیا میں کوئی قبول نہیں کرے گا. اس حکومت کی کیا لیجیٹمیسی ہوگی جب پوری دنیا کے اداروں نے وہ پوری جعلسازی اور یہ فراڈ جو ہے بے نقاب کر دیا ہے. کوئی حکومت کیسے بات کرے گی؟ آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی دوست ملک, کوئی دشمن ملک وہ ہمارا کیا ٹھٹا اڑا رہا ہے؟ تو یہ مذاق ہم خود کیوں بنواتے ہیں؟ عوام کی رائے کا احترام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس لیے کل یوم سیاہ ہوگا. ویسے تو پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے, اور اسپیشلی کراچی شہر میں ہم جو ہیں وہ بہت سینکڑوں مقامات پر احتجاج کریں گے. ہم عدالتی جنگ بھی لڑیں گے, ہم قانونی طور پر اپنی تمام تر چیزیں بھی پوری کریں گے انشاءاللہ, اور اس شہر کے لوگوں کو اس طرح یرغمال نہیں ہونے دیں گے, دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے. جن کو مسلط کیا گیا ہے ان کا تسلط قبول نہیں کریں گے. ان کی حیثیت ووٹ میں ظاہر ہو گئی ہے, لوگوں نے مسترد کر دیا ہے, تو ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. یہ کراچی کے عوام کے ساتھ بہت بڑی دشمنی اور زیادتی ہے. بہت بہت شکریہ. ان کی باتوں کو اب کیا سیریس لینا ہے؟ مطلب ظاہر ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس, وہ کس بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک پولنگ اسٹیشن 5,500 میں سے نہیں جیت سکے پورے کراچی میں. جس پارٹی کی یہ پوزیشن ہو وہ پارٹی جو ہے ہم پہ کیا بات کرے گی, میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ انہی سے پوچھیں آپ کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. پروف ریڈنگ کی غلطی ہو, پتہ نہیں پروف کی غلطی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے نہ کچھ پتہ نہیں, پوچھیے گا ان سے کس کا شکریہ ہے. کراچی کس کو کہہ رہے ہیں وہ آج کل؟ ان سے پوچھیے گا کہ وہ آج کل کراچی کس کو کہہ رہے ہیں. مجھے ہی کہہ رہے ہوں گے وہ, ہاں میرا خیال ہے مجھے ہی کہہ رہے ہیں. جی جی. ہاں نہیں, وہ تو جب ہم کیس پلیٹ کرتے ہیں تو سیدھی بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اگر کسی چیز کو نہیں مانتا, بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ 22 تاریخ تک پورا کا پورا نتیجہ دیکھیں اور اس کے بعد جاری کریں, معاملات کو ٹھیک کریں, اور وہ معاملات ٹھیک کرنے کے بجائے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو یہ تو توہین عدالت ہے نا. تو اس لیے ہم نے دائر کی ہے.
سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا ایک، اس نتائج کی جو ایک ایکسٹریم ہو سکتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ 2024 میں ہوا ہے. دیکھیں الیکشن تو پاکستان میں سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ شفاف نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اس کو کسی نہ کسی طور پر کوئی نہ کوئی الیکشن کہہ دیتا تھا. اب تو اس کو الیکشن کہا ہی نہیں جا سکتا. الیکشن کا پورا پروسیس ایک طرف، آر او کے نمبر ایک طرف. اور پہلے بھی یہ ہوتا تھا، لیکن چلو اب ہم بتا رہے تھے کہ میئر کے انتخاب میں جو کچھ ہوا ہے، جو یو سیز کے ساتھ ہماری پوری دنیا کو پتہ چل گیا نا. اب اسی طرح سے نمبر بدلے تھے نا، اور ہم نے کہا تھا یہ ٹریلر ہے، ابھی فلم تو چلے گی. تو لوگوں نے توجہ نہیں دی تھی نا. اب جب اپنے اوپر پڑی ہے تو لوگ چلا رہے. اسی لیے فارم 48 دیے نہیں اور فائنل گزٹ کر دی. 48 فارم کو جاری کیے بغیر، پولنگ اسٹیشن وائز جو ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے فارم 45 جس میں جو پریزائڈنگ افسر سے ملتا ہے، فارم 46 بھی پریزائڈنگ افسر سے ملتا ہے جس میں پوری گنتی ہوتی ہے کتنے ووٹ آئے تھے کتنے گئے تھے. 47 فارم آر او جاری کرتے ہیں، فرسٹ کنسولیڈیشن کہلاتی ہے وہ. اور سیکنڈ کنسولیڈیشن فارم 48 ہوتی ہے جس میں پولنگ اسٹیشن وائز رزلٹ لکھے ہوتے ہیں. اب کتنی سیٹوں پر فارم 48 جاری نہیں ہوئے اور آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ تو توہین عدالت بھی ہے، پورے پروسیس کی نفی ہے. اس پروسیس کو ہی اختیار نہیں کیا گیا تو اس نتیجے کو کیسے تسلیم کیا جائے گا؟